بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سپیریئر گروپ آف کالجز شعبہ اردو کی جانب سے میں اپنے تمام طلباء کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیز طلباء، سبق اوور کوٹ سیکنڈ ہاف آج ہم نے شروع کرنا ہے، اور اس میں صرف ایک ہی عبارت ہے جو تشریح کے لیے قدر اہم ہے۔ بلا شبہ اس وقت تک وہ دم توڑ چکا تھا یہاں سے لے کر، اور وہ اپنے ہم جنسوں سے آنکھیں چرا رہا ہے۔ اگر یہ عبارت آ جائے تو اس کا جو سیاق و سباق ہے وہ کچھ اس طرح سے ہوگا۔ تشریح طلب عبارت سے پہلے مصنف بتاتا ہے کہ نوجوان کو ہسپتال لے جایا گیا، جہاں پر ڈاکٹر خان اور مس گل اور مس شہناز اس کو آپریشن تھیٹر میں لے گئے۔ اس کے جب کپڑے اتارے گئے تو پتہ چلا کہ نیچے قمیص ہی نہیں تھی، پھٹا پرانا میلا بنیان اس نے پہنا ہوا تھا، اور جسم پر خوب میل چڑھا ہوا تھا۔ پینٹ بھی جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی۔ تشریح طلب عبارت کے بعد مصنف بتاتا ہے کہ اس کے کوٹ کی مختلف جیبوں سے جو چیزیں برآمد ہوئیں وہ یہ تھیں: ایک چھوٹا سا سیاہ کنگا، ایک رومال، 6.5 آنے، آدھا بجھا ہوا سگریٹ، نئے گرامو فون ریکارڈوں کی ماہانہ فہرست وغیرہ۔ افسوس کہ اس کے بیت کی چھڑی جو حادثے کے دوران میں کہیں کھو گئی تھی اس فہرست میں شامل نہ تھی۔ عزیز طلبہ، لیکچر نمبر 1 میں اوور کوٹ کے ہم نے آپ کو کچھ حوالہ جات بھی اسکرین پہ دکھائے تھے۔ وہ حوالہ جات اس سبق میں اور اس عبارت میں بھی آ سکتے ہیں۔ اب اس سبق کی وضاحت دیکھتے ہیں۔ یعنی صفحہ نمبر 29 پہ ایک لفظ لکھا ہوا ہے، اس نے پچکارا۔ اس مطلب نوجوان نے پچکارا، محبت سے آواز دی۔ کس کو؟ بلی کو۔ تو اچھل کر بینچ پر آ چڑھی۔ اس نے پیار سے اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا اور کہا، پور لٹل سول، یعنی بیچاری ننھی سی جان۔ اب 7 بج چکے تھے اور وہ مال کی پٹڑی پر، فٹ پاتھ پر پھر پہلے کی طرح مٹر گشت کرتا ہوا، ٹہلتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ ایک ریسٹورینٹ میں آرکسٹرا، ایک ساز وائلن جو ہے وہ بج رہا تھا۔ اندر سے کہیں زیادہ باہر لوگوں کا ہجوم تھا۔ ان میں زیادہ تر موٹروں کے ڈرائیور، کوچوان جو گدھا گاڑی چلاتے ہیں یا بیل گاڑی چلاتے ہیں یا تانگا چلاتے ہیں، ان کو چلانے والے کو کوچوان کہا جاتا ہے۔ پھل بیچنے والے جو اپنا مال بیچ کے خالی ٹوکرے لیے کھڑے تھے۔ کچھ راہگیر، راہ چرتے لوگ جو چلتے چلتے ٹھہر گئے تھے۔ کچھ مزدوری پیشہ لوگ تھے اور کچھ گداگر بھکاری۔ نوجوان پل بھر کے لیے رکا اور پھر آگے بڑھ گیا۔ راستے میں ایک چھوٹا سا بک سٹال پڑا، یعنی کتابوں کی دکان آئی۔ نوجوان یہاں بھی رکا۔ کئی تازہ رسالوں کے ورق الٹے۔ رسالہ جہاں سے اٹھاتا بڑی احتیاط سے وہیں رکھ دیتا۔ اور آگے بڑھا تو قالینوں کی ایک دکان نے اس کی توجہ کو متوجہ کیا۔ مالک کی دکان نے جو ایک لمبا سا چوغا پہنے ہوئے، لمبا سا لباس پہنے ہوئے اور سر پہ کلاه پگڑی رکھے ہوئے تھا، گرم جوشی سے اس کی اوبھگت کی، نہایت تپاک کے ساتھ اس کا استقبال کیا۔ اوبھگت کی، استقبال کیا۔ ذرا یہ ایرانی قالین دیکھنا چاہتا ہوں، اتاریے نہیں، یہیں دیکھ لوں گا، کیا قیمت ہے اس کی؟ 1432 روپے۔ نوجوان نے
اپنی بھووں کو سکیڑا، جس کا مطلب تھا اوہو اتنی، یعنی اتنی زیادہ قیمت۔ دکاندار نے کہا آپ پسند کر لیجئے، ہم جتنی بھی رعایت کر سکتے ہیں کر دیں گے۔ شکریہ، لیکن اس وقت تو میں صرف ایک نظر دیکھنے آیا ہوں۔ شوق سے دیکھیے، آپ ہی کی دکان ہے۔ 2-3 منٹ کے بعد اس دکان سے بھی نکل آیا۔ اس کے اوور کوٹ کے کاج میں شربتی رنگ کے گلاب کا جو ادھ کھلا پھول اٹکا ہوا تھا، وہ اس وقت کاج سے کچھ زیادہ باہر نکل آیا تھا۔ جب وہ اس کو ٹھیک کر رہا تھا تو اس کے ہونٹوں پر ایک خفیف، ہلکی اور پراسرار رازوں سے بھری ہوئی مسکراہٹ نمودار ہوئی، ظاہر ہوئی، اور پھر اس نے اپنی مٹر گشت شروع کر دی، ٹہلنا شروع کر دیا۔ عزیز طلبہ، یہاں پہ وہ بتا رہے ہیں کہ اس کے ہونٹوں پہ ایک رازوں سے بھری ہوئی مسکراہٹ، یعنی جب وہ پھول کو ٹھیک کر رہا ہے تو کچھ ایسی خاص بات ہے جس کو وہ یاد کرتا ہے تو اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے، یعنی اس کے پیچھے کچھ راز ہیں، پوشیدہ راز ہیں جو وہ جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ اب وہ ہائی کورٹ کی عمارتوں کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ اتنا کچھ چل لینے کے بعد بھی اس کی طبیعت کی چونچالی میں، شوخی میں کچھ فرق نہیں آیا تھا۔ نہ تکان محسوس ہوئی، نہ تھکاوٹ محسوس ہوئی، نہ اکتاہٹ، نہ بوریت۔ یہاں پٹڑی پر چلنے والوں کی ٹولیاں کچھ چھٹ سی گئی تھیں۔ پٹڑی پر، فٹ پاتھ پر ٹولیاں، یعنی لوگوں کے گروہ جو اپنے یار دوستوں کے ساتھ آئے ہوئے تھے، وہ گروہ فاصلے فاصلے پر ہو گئے تھے، رش کم ہو گیا تھا اور ان میں کافی فاصلہ رہنے لگا تھا۔ اس نے اپنی بید کی چھڑی کو ایک انگلی پر گھمانے کی کوشش کی مگر کامیابی نہ ہوئی اور چھڑی زمین پر گر گئی۔ اوہ سوری! یہاں پر نوجوان نے اعلیٰ اخلاقیات کا مظاہرہ کیا ہے، یعنی چھڑی بھی اگر اس کی انگلی سے گرتی ہے تو وہ چھڑی کو بھی سوری کہتا ہے، کہہ کر زمین پر جھکا اور چھڑی کو اٹھا لیا۔ نوجوان نے شام سے اب تک اپنی مٹر گشت کے دوران میں جتنی انسانی شکلیں دیکھی تھیں، ان میں سے کسی نے بھی اس کی توجہ کو اپنی طرف منعطف نہیں کیا تھا، اپنی طرف متوجہ نہیں کیا تھا۔ فی الحقیقت ان میں کوئی جاذبیت جذب کرنے والی بات تھی ہی نہیں، یا پھر وہ اپنے حال میں ایسا مست تھا کہ کسی دوسرے سے اسے سروکار واسطہ ہی نہ تھا۔ مگر ابھی اس نے آدھی ہی سڑک پار کی ہوگی کہ اینٹوں سے بھری ہوئی ایک لاری پیچھے سے بگولے کی طرح، طوفان کی طرح، آندھی کی طرح آئی اور اسے رونتی ہوئی میکلوڈ روڈ کی طرف نکل گئی۔ لاری کے ڈرائیور نے نوجوان کی چیخ سن کر پل بھر کے لیے گاڑی کی رفتار کم کی۔ وہ سمجھ گیا کہ کوئی لاری کی لپیٹ میں آ گیا، اور وہ رات کے اندھیرے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لاری کو لے بھاگا۔ 2-3 راہگیر جو اس حادثے کو دیکھ رہے تھے شور مچانے لگے، نمبر دیکھو، نمبر دیکھو، مگر لاری ہوا ہو چکی تھی، آنکھوں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ اتنے میں کئی اور لوگ جمع ہو گئے۔ ٹریفک کا ایک انسپکٹر جو موٹر سائیکل پہ جا رہا تھا رک گیا۔ نوجوان کی دونوں ٹانگیں بالکل کچل گئی تھیں، بہت سا خون نکل چکا تھا اور وہ اسے سک رہا تھا، تڑپ رہا تھا۔ فوراً ایک کار کو روکا گیا اور اسے جیسے تیسے اس میں ڈال کر ہسپتال روانہ کر دیا گیا۔ جس وقت وہ ہسپتال پہنچا تو اس میں ابھی رمک بھر، مٹھی بھر، ہلکی سی، تھوڑی سی جان باقی تھی۔ اس ہسپتال کے شعبہ حادثات میں اسسٹنٹ سرجن مسٹر خان اور 2 کم عمر نرسیں مس شہناز اور مس گل ڈیوٹی پر تھیں۔ جس وقت اسے اسٹریچر پر ڈال کے آپریشن روم میں لے جایا جا رہا تھا تو ان نرسوں کی نظر اس پر پڑی۔ اس کا بادامی رنگ کا اوور کوٹ ابھی تک اس کے جسم پر تھا اور سفید سلک کا مفرد گلے میں لپٹا ہوا تھا۔ اس کے کپڑوں پر جا بجا خون کے بڑے بڑے دھبے تھے۔ کسی نے ازراہ درد مندی
اس کی سبز فیلٹ ہیڈ اٹھا کے اس کے سینے پہ رکھ دی تھی تاکہ کوئی اڑا نہ لے جائے، چوری نہ کر لے۔ شہناز نے گل سے کہا، کسی بھلے گھر کا، اچھے خاندان کا معلوم ہوتا ہے بیچارہ۔ گل دبی ہوئی آواز میں بولی، خوب بن ٹھن کے نکلا تھا بیچارہ۔ ڈرائیور پکڑا گیا یا نہیں بھاگ گیا۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ آپریشن روم میں اسسٹنٹ سرجن اور نرسیں چہروں پر جراحی کے سرجری کے نقاب چڑھائے، جنہوں نے اس کی آنکھوں سے نیچے کے سارے حصے کو چھپا رکھا تھا، اس کی دیکھ بھال میں مصروف تھے۔ اسے سنگ مرمر کی میز پر لٹا دیا گیا۔ اس نے سر میں جو تیز خوشبودار تیل ڈال رکھا تھا، اس کی کچھ مہک خوشبو ابھی تک باقی تھی۔ پٹیاں ابھی تک جمی ہوئی تھی، یعنی سر کی جو مانگ ہے وہ ویسی کی ویسی تھی۔ حادثے سے اس کی دونوں ٹانگیں تو ٹوٹ گئی تھیں، مگر سر کی مانگ نہیں بگڑنے پائی تھی، یعنی سیدھ ویسے کی ویسی ہی تھی۔ اب اس کے کپڑے اتارے جا رہے تھے۔ سب سے پہلے سفید سلک کا گلو بند اس کے گلے سے اتارا گیا۔ اچانک نرس شہناز اور نرس گل نے بیک وقت ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ اس سے زیادہ وہ کر بھی کیا سکتی تھی؟ چہرے جو دلی کیفیات کا آئینہ ہوتے ہیں جراحی کے نقاب تلے چھپے ہوئے تھے اور زبانیں بند، یعنی جب اس کے کپڑے اتارے گئے ہیں تو انہوں نے جو کچھ دیکھا ہے وہ حیران رہ گئی۔ اب چہروں پر جو ہے دل کے جو کیفیات تھیں وہ تو ظاہر ہوئی ہیں، لیکن زبانیں بند تھیں۔ اب انہوں نے کیا دیکھا اس کو انہوں نے مزید نیچے بتایا ہے۔ نوجوان کے گلو بند کے نیچے نیک ٹائی اور کالر تو کیا، سرے سے قمیص ہی نہیں تھی۔ نیک ٹائی، گلے کے گرد جو ٹائی باندھی جاتی ہے وہ نہیں تھی، اور نیچے قمیص بھی نہیں تھی، یعنی شرٹ بھی نہیں تھی۔ اوور کوٹ اتارا گیا تو نیچے سے ایک بوسیدہ پھٹا پرانا اونی سویٹر نکلا، جس میں جا بجا بڑے بڑے سوراخ تھے۔ ان سوراخوں سے سویٹر سے بھی زیادہ بوسیدہ اور میلا کچیلا ایک بنیان نظر آ رہا تھا۔ نوجوان سلک کے گلو بند کے نیچے کچھ اس ڈھب سے، اس طریقے سے گلے پر لپیٹے رکھتا تھا کہ اس کا سارا سینہ چھپا رہتا۔ اس کے جسم پر میل کی تہیں بھی خوب چڑھی ہوئی تھیں۔ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ کم سے کم پچھلے 2 مہینے سے نہیں نہایا۔ البتہ گردن خوب صاف تھی اور اس پر ہلکا ہلکا پاؤڈر لگا ہوا تھا۔ سویٹر اور بنیان کے بعد پتلون کی باری آئی۔ پتلون کو پیٹی کی بجائے، بیلٹ کی بجائے ایک پرانی دھجی سے، ایک لیر سے، جو شاید کبھی نیک ٹائی ہوگی، پرانی ٹائی ہوگی، خوب کس کے باندھا گیا تھا۔ بٹن اور بکسوے بھی غائب تھے۔ دونوں گھٹنوں پر سے کپڑا مسک گیا تھا، خراشیں لگی ہوئی تھیں اور کئی جگہ کھونچیں لگی ہوئی تھیں، یعنی پھٹا ہوا تھا، مگر چونکہ یہ حصے اوور کوٹ کے نیچے رہتے تھے اس لیے لوگوں کی ان پر نظر نہیں پڑتی تھی۔ اب آپ کو نوجوان کے بارے میں پتہ چلا ہوگا عزیز طلبہ کہ جب وہ اپنے کاج میں موجود شربتی رنگ کے گلاب کے پھول کو ٹھیک کر رہا تھا تو اس کے چہرے پر ایک خفیف سی مسکراہٹ تھی، رازوں بھری مسکراہٹ تھی۔ اب راز سامنے آ گیا ہے، اور وہ راز کیا ہے؟ راز یہ ہے کہ اوور کوٹ کے نیچے قمیض نہیں ہے، پھٹا پرانا بنیان ہے، اسی طرح پھٹا پرانا سویٹر ہے۔ چلو یہ تو غربت کی وجہ سے ہو سکتا ہے، لیکن غربت یہ تو نہیں کہتی کہ انسان 2 مہینے نہائے ہی نہ، اور جو انسان کا جسم جو ہے وہ باہر ہے وہ تو خوب چمک رہا ہو لیکن اندر سے غلیظ۔ اس لیے یہاں پہ وہ راز فاش ہو گئے ہیں۔
اب بوٹ اور جرابوں کی باری آئی اور ایک مرتبہ پھر مس شہناز اور مس گل کی آنکھیں چار ہوئیں، یعنی حیرت سے وہ انہوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ بوٹ تو پرانے ہونے کے باوجود خوب چمک رہے تھے، مگر ایک پاؤں کی جراب دوسرے پاؤں کی جراب سے بالکل مختلف تھی۔ پھر دونوں جرابیں پھٹی ہوئی بھی تھیں، اس قدر کہ ان میں سے نوجوان کی میلی میلی ایڑیاں نظر آ رہی تھیں۔ میلی ایڑیوں کا مطلب یہی ہے کہ پاؤں بھی نہیں دھونے، ان کی صفائی بھی نہیں کرنی۔ البتہ جو چیزیں ظاہری دکھاوا ہے وہ خوب چمک رہی ہیں، یعنی بوٹ چمک رہے ہیں، اوور کوٹ جو ہے صاف ستھرا ہے، سر کے بال جو ہیں وہ مانگ بڑی اچھی بنی ہوئی ہے، مونچھیں بڑی شاندار بنی ہوئی ہیں، لیکن جو اندرونی چیزیں ہیں ظاہراً کچھ اور ہے اور باطنی کچھ اور ہے۔ بلا شبہ اس وقت تک وہ دم توڑ چکا تھا۔ فرض کرتے ہیں اگر یہ عبارت آ جائے تو اس کی وضاحت کیسے کریں گے؟ اس کا جسم سنگ مرمر کی جس میز پر بے جان پڑا ہوا تھا، اس کا چہرہ جو پہلے چھت کے سمت تھا کپڑے اتارنے میں دیوار کی طرف مڑ گیا تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ جسم اور اس کے ساتھ روح کی اس برہنگی نے، ننگے پن نے اسے خجل کر دیا ہے، شرمسار کر دیا ہے، اور وہ اپنے ہم جنسوں سے، انسانوں سے آنکھیں چرا رہا ہے۔ اب جب نوجوان کو میز پر لٹایا گیا تھا تو اس وقت وہ زندہ تھا، لیکن جیسے ہی اس کا راز فاش ہوا، اس کی روح اس کے جسم سے نکل گئی۔ نہ صرف روح نکل گئی بلکہ اس نے شرمندگی کی وجہ سے اپنا چہرہ بھی دوسری طرف موڑ لیا۔ اب مرنا تو ہر ایک نے ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ جو ہے مطمئن اور اطمینان کے ساتھ جو ہے اپنی جان اللہ کو سپرد کرتے ہیں کہ ان کے چہرے پر مسکراہٹ سجی ہوئی ہوتی ہے، ان کے چہرے پر نور ہوتا ہے، لیکن جہاں ظاہر و باطن میں تضاد ہو وہاں شرمندگی ہی شرمندگی ہوتی ہے، اور انسان یہی سمجھتا ہے کہ جیسا میں ہوں یہ راز کبھی بھی فاش نہیں ہوگا، یہ راز میرے پاس ہی رہے گا۔ لیکن یہاں پہ نوجوان کے سارے راز جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں تو وہ شرمسار ہو گیا ہے، جسم بھی اور روح بھی اس برہنگی پہ، ننگے پن پہ شرمسار ہے۔ اس لیے اس نے اپنا رخ پھیر لیا ہے اور اپنے ہم جنسوں سے، انسانوں سے آنکھیں چرا رہا ہے کہ میرے راز اب تم پہ واضح ہو گئے ہیں، میں آپ سے آنکھیں بھی نہیں ملا سکتا۔ تو عزیز طلبہ، اس کی وضاحت کے بعد جو ہے اس کے اوور کوٹ کی مختلف جیبوں سے جو چیزیں برآمد ہوئیں وہ یہ تھیں: ایک چھوٹا سا سیاہ کنگا، ایک رومال، 6.5 آنے۔ اب یہاں پہ ایک اور جھوٹ جو ہے سامنے آیا ہے کہ اس نے پان بیڑی والے لڑکے سے پوچھا تھا کہ تمہارے پاس 10 کا چینج ہے، 10 کا ریزگاری ہے، تو 10 روپے بھی موجود نہیں تھے، صرف چند پیسے تھے۔ اسی طرح ایک بجھا ہوا آدھا سگریٹ، یعنی اس نوجوان سے جو اس نے سگریٹ خریدا تھا وہ بھی آدھا پیا تھا اور آدھا پھر جیب میں رکھ لیا تھا کہ کہیں اور جگہ پر بیٹھ کے وہ کش لگائے گا اور لوگوں کو اپنی امارت ظاہر کرے گا۔ ایک چھوٹی سی ڈائری جس میں لوگوں کے نام اور پتے لکھے ہوئے تھے، نئے گراموفون ریکارڈوں کی ایک ماہانہ فہرست۔ پرانے زمانے میں گراموفون ریکارڈر ہوتے تھے اور ان کے گانوں کی جو ہے فہرست، ماہانہ فہرست جو ہے وہ شائع ہوتی تھی کہ یہ گانے جو ہیں وہ مارکیٹ میں اویل ہیں، خریدنے والے خرید لیا کرتے تھے۔ یہ فہرست یقیناً اس کو مارکیٹ میں موجود، وہاں پہ مال روڈ پہ موجود لوگوں نے دی ہوگی۔ کچھ اشتہارات جو مٹر گشت کے دوران میں، ٹہلنے کے دوران میں اشتہار بانٹنے والوں نے اس کے ہاتھ میں تھما دیے تھے اور اس نے انہیں اپنے اوور کوٹ کی جیب میں ڈال لیا تھا کہ بعد میں پڑھوں گا۔ افسوس کہ اس کے بیت کی چھڑی جو حادثے کے دوران میں کہیں کھو گئی تھی اس فہرست میں شامل نہ تھی۔ جاڑے کی چاندنی،
یہ ایک کتاب ہے جس میں سے یہ افسانہ ہمارے سلیبس کا حصہ بنایا گیا تھا۔ عزیز طلبہ، میں ایک مرتبہ پھر آپ کو باور کرا دوں کہ یہ اس عبارت کی تشریح نہیں ہے، یہ وضاحت ہے، کیونکہ 20 منٹ کی ٹائمنگ میں ہم صرف وضاحت ہی کر سکتے ہیں، جبکہ تشریح کے لیے ایک عبارت کے لیے 40 منٹ ہوتے ہیں۔ آن لائن لیکچر ہیں، اگر آپ کو اس میں سے کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو ہمارے فون نمبرز جو ہیں وہ آپ لوگوں کے پاس موجود ہیں، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنی اس علم کی جو تشنگی ہے اس کو مٹا سکتے ہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔